قابل احترام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ 10 تاریخ محرم الحرام کی گزر چکی اور 10 محرم الحرام کی تاریخ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسلام کی سربلندی کے لیے شہید ہو گئے، حق کے لیے، دین کے دفاع کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہر قسم کا ظلم، جبر، ستم برداشت کیا اور اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں۔ حضرت حیدر کرار، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لخت جگر ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یقیناً شہادت اختیار کی۔ اب سوچنا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ صرف ان کا ذکر کر لینا، ان کے واقعات بیان کر دینا، واقعہ کربلا پر افسوس کر لینے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا، نہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت اور عشق کا کوئی ثبوت حاصل ہوگا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ انہوں نے جو قربانی دی، انہوں نے جو شہادت کا جام پیا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا درس ہے، کیا قابل عمل چیز ہے۔ میں نے جو حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ سمجھا اور پڑھا، خلاصتاً 3 وہ سبق ہیں جن کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ ان کی شہادت سے 3 درس ہمیں ملتے ہیں۔ اگر وہ 3 سبق ہم نے سمجھ لیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کیا تو یقیناً ہم حضرت حسین سے محبت بھی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان کی تعلیمات پہ چلنا چاہتے ہیں، اور ان کے اس مقصد پر کہ جس مقصد پر انہوں نے قربانی دی، اس مقصد کو بھی دل و جان سے قبول کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سبق جو ہمیں شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے کس مقصد کے لیے اور کیا پیغام لے کر۔ ان کا مقصد اور ان کا پیغام تھا اعلاء کلمت اللہ، دین کا نفاذ اور دین کا غلبہ۔ اس حق کی تعلیم اور اس حق کے پیغام کو لے کر نکلے۔ ایک طرف باطل کی شکل میں حکمران ایسا غالب تھا، قوی امکان تھا کہ دین کا نقصان ہوگا اور دین میں گمراہی کا پہلو شامل ہو جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، حق کے راستے میں نکلے۔ خلاصہ کلام، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں محصور ہوئے، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، لیکن حق کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ حکم یہ تھا کہ باطل کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اب حضرت حسین کے سامنے 2 راستے تھے، ایک حق کا راستہ تھا جسے دین کہا جاتا ہے، اور ایک باطل کا راستہ تھا۔ تو حضرت حسین نے دونوں راستوں میں سے حق کے راستے کو قبول کیا۔ اس میں نہ جان کی پرواہ کی، نہ بھوک کی، نہ پیاس کی، نہ بچوں کے شہید ہونے کی پرواہ کی، ہر قسم کا ظلم و ستم برداشت کیا، لیکن حق کے معاملے میں کوئی کمپرومائز یا مصلحت اختیار نہیں فرمائی۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو دین ان صحابہ اکرام، اہل بیت عظام اور ان اکابرین کی قربانیوں کی بدولت جو ہم تک پہنچا، ہم بھی اس دین پر مضبوطی سے جمے رہیں، اس حق کے پیغام کو اپنی زندگی میں عملاً نافذ کریں اور پوری امت تک اس حق کے پیغام کو پہنچائیں۔ چاہے پھر اس حق کے راستے پر چلتے ہوئے مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، آزمائش آئیں، مختلف قسموں کی کٹھنائیاں آئیں، لیکن ہم حق کے راستے کو نہ چھوڑیں۔ یہ حضرت حسین کی شہادت کا سبق ہے۔ جس طرح انہوں نے حق کے راستے کو نہیں چھوڑا اور کوئی مصلحت اختیار نہیں فرمائی، حق پر ڈٹے رہے،
جان دے دی، لیکن حق کے راستے کو، وہ حق کا راستہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حق کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ جس طرح حضرت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار نے یہ پیشکش رکھی تھی کہ ہم آپ کے دین پر عمل کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے اللہ کے آگے سجدہ کریں گے، لیکن آپ اس طرح کر لیں کہ کبھی کبھار آپ ہمارے بتوں کے آگے سجدہ کر لیا کریں اور ہم آپ کے اللہ کے آگے سجدہ کر کے آپ کی بات کو مان لیں گے۔ ایسا کوئی بیچ کا راستہ اختیار کر لیں، کمپرومائز کر لیں کہ کبھی آپ ہماری طرف آ جائیں پھر ہم آپ کی طرف آ جائیں۔ جب یہ بات کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، اگرچہ کمپرومائز اور مصلحت یہ تھی کہ وقتی طور پر کوئی راستہ اختیار کیا جائے، لیکن جہاں حق و باطل کا مسئلہ تھا، وہ بت باطل تھے اور نبی کا پیغام حق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ قطعاً یہ گوارا نہیں کہ اللہ کے آگے ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکا جائے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا کہ جب حق و باطل کا مسئلہ آئے تو حق پر ڈٹ جاؤ، اس کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے، دے دے مومن کی شان یہ ہے، حق کے راستے کو نہ چھوڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے امت کو یہ پہلا سبق ملتا ہے کہ جس حق کے راستے کو ہم نے قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کا اقرار کر لیا، اب اس پر چلتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور پھر راستے میں چاہے کتنی ہی کٹھنائیاں آئیں، راستے میں کتنے ہی نشیب و فراز آئیں، مسائل آئیں، مشکلات آئیں، لیکن ہم نے پھر اس دین کے راستے کو نہیں چھوڑنا، حق کے راستے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ کامل مسلمان ہے اور یہ واقعی حضرت حسین سے محبت کرنے والا انسان ہے کہ جس طرح انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا، قربانی دے دی، بچوں کی قربانی دی، پھر اپنی بھی قربانی دے دی، لیکن اپنے نانا کے دین کو نہیں چھوڑا، حق کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ ہم بھی اسی طرح حق پر مضبوطی سے ڈٹے رہیں، اور حق کیا ہے؟ حق یہ دین ہے جو قرآن میں بتایا جا رہا ہے، جو حدیث میں بتایا جا رہا، یہ حق کا راستہ ہے، اس پر ہم نے چلنا ہے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت حسین کے کربلا کے وہ 3 دن کے مشکل ترین لمحات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے برستی ہوئی تلواروں میں، گرتے ہوئے تیروں کے مقابلے میں ہر قسم کی مشکل اور پریشانی کے باوجود نماز کو نہیں چھوڑا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تلواروں کے سائے میں بھی نماز ادا فرما رہے ہیں، جنگ چل رہی ہے، لخت جگر کٹ کٹ کر گر رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات اور ان کا وہ مکمل واقعہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، نماز کو مؤخر نہیں کیا۔ حالانکہ مجبوری کے حالات تھے، تکلیف کے حالات تھے، جان جانے کا خطرہ تھا، لیکن پھر بھی نماز کے وقت کو مؤخر نہیں کیا، نماز کے وقت کو نہیں چھوڑا، نماز کو قضا نہیں کیا، اپنے وقت پہ نماز کو ادا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کی دین اسلام میں اتنی بڑی اہمیت ہے کہ جان کی بھی پرواہ نہیں کی، نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا۔ یہ حضرت حسین کی شہادت کا پیغام ہے کہ ہم نے نماز کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا۔ یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مشکلات، تھوڑی تھوڑی پریشانیوں میں آ کر ہم نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں، نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ ذرا ہم دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر کیا گزر رہی ہوگی جب ان کے معصوم بچے شہید ہو رہے تھے، جب ان کے سامنے ان کے جوان کٹ کٹ کر گر رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی، تیر برس رہے تھے، لیکن حضرت حسین نے قطعاً نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، یہ نماز جو ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جو دین اسلام کی مومن کی پہچان ہے، جو مومن کی معراج ہے، ہمیں اس نماز کو قائم کرنا ہے۔ ہم حضرت حسین سے محبت کا دم تو بھریں، حضرت حسین کی تعلیمات اور ان کے واقعات کو بیان کریں، لیکن حضرت حسین کی تعلیم کا یہ جو سب سے بڑا سبق کہ نماز کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا، اسے ہم فراموش کر دیں، یہ حضرت حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے۔
یہ ہمیں قوم کے ان نوجوانوں کو بتلانا ہے جو بیچارے باطل کا شکار ہو گئے، جو گمراہی کی دلدل میں پھنس گئے، جو حضرت حسین کی محبت کی آڑ میں جو گمراہی پھیلانے والے ہیں ان کی گمراہی میں آ گئے اور وہ حضرت حسین کی تعلیمات کو فراموش کر گئے۔ انہیں بتلانا ہماری ذمہ داری ہے، ان پر تبلیغ کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ حضرت حسین تو اس حال میں بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہے تھے اور آج ہم کس جگہ پر جا رہے ہیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ یہ دوسرا سبق ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تیسرا سبق یہ ہے کہ اتنی مشکلات اور مصائب میں، پریشانیوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صبر اور استقامت کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اتنی مشکلات آئی لیکن اللہ کے آگے ناشکری کے کلمات ادا نہیں کیے، جزا فضا نہیں کی، آہو بکا نہیں کی، نوحہ نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، اور اللہ کے آگے ناشکری کے کلمات ادا نہیں کیے بلکہ صبر اختیار کیا اور استقامت کے پہاڑ بنے رہے۔ ہمیں یہ سبق دے دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر جو مشکلات گزری اس کے بعد والوں پر اتنی بڑی مشکلات کسی پر نہیں گزری ہوں گی۔ سبق یہ مل گیا کہ چاہے زندگی میں کتنی مشکلات اور مصائب آ جائیں، ہمیں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، استقامت کے ساتھ ہمیں اپنے حق کے راستے پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ یہ حضرت حسین کی تعلیم ہے۔ آج ہماری زندگی میں یقیناً مصائب مشکلات ہیں، تھوڑی سی پریشانیاں مصائب آ جائیں تو ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر ناشکری کے کلمات ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر حال میں صبر اختیار کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے، ان آزمائشوں میں، ان عارضی تکالیف کے آگے اگر ہم صبر اختیار کیے رکھیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے وبشر الصابرین کی تلقین فرمائی گئی، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کہ ان حالات میں، جو مشکل حالات ہیں، جو فتنوں کا دور ہے، اس میں یہ ہمارے لیے بہترین سبق اور درس ہے کہ ان حالات میں ہمیں قطعاً نہ صبر کو چھوڑنا ہے، نہ استقامت کو چھوڑنا ہے، بلکہ استقامت کے ساتھ جس دین پر چل رہے ہیں چلتے رہنا ہے۔ صبر اور پھر استقامت، یوں بھی نہیں کہ صبر اختیار کیا اور اس کے بعد خاموشی سے تنہائی کا شکار ہو گئے اور اپنے حق کے راستے کو چھوڑ دیا کہ جی بس کیا کریں، فتنوں کا دور ہے، ہر طرف بے دینی کا سیلاب بہتا چلا جا رہا ہے، بس ہم تو صبر کر کے بیٹھ گئے۔ ایسا بھی نہیں، صبر تو کرنا ہے لیکن صبر کے ساتھ ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹے بھی رہنا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیا تو پھر استقامت اختیار کرنی ہے، استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا ہے، جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ استقامت کے ساتھ اپنے حق کے راستے پر ڈٹ گئے، قربانی دے دی لیکن حق کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس عظیم شہادت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو درس ملتا ہے، اس درس کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اس سبق کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان سے سبق حاصل نہیں کیا، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو پھر یقیناً ہمارے دل میں حضرت حسین کی سچی محبت نہیں ہے، یہ صرف دکھلاوا ہے، یہ صرف شور و شرابہ ہے۔ حقیقی معنوں میں عشق حسین یہ ہے کہ جو تعلیمات وہ لے کر چلے، جن تعلیمات پر، جس حق کے راستے پر انہوں نے قربانی دی، ہم بھی اسی راستے پر مضبوطی سے جمے رہیں اور اسی پر ہم شب و روز عمل کرنے والے بن جائیں، اور جس دین کی بقا کے لیے، جس دین کے دفاع کے لیے اور جس دین کے نفاذ کے لیے وہ نکلے، اسی دین کی بقا، اسی دین کا نفاذ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اس دین کی تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے اللہ نے جس کو جتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں اور ان کی تعلیمات کے مطابق کوشش کرے اور آگے بڑھے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کرے ہمیں شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے یہ 3 اسباق، یہ 3 درس سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔